وہ سجدہ کرتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی کو، چوپائے کیوں نہ ہوں، جانور کیوں نہ ہوں، فرشتے کیوں نہ ہوں. ما من اربع اصابع، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ساتوں آسمانوں میں 4 انگلیاں بھی ایسی خالی نہیں، اتنی جگہ بھی خالی نہیں. کوئی فرشتہ رکوع میں ہے، کوئی قیام میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں. اور قرآن کہتا ہے تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ساتوں آسمانوں میں بسنے والی نورانی مخلوق اور ساتوں زمینوں میں بسنے والی مخلوقات، 14 کے 14 طبق اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے مسخر کیے ہیں، لیکن ان کی عبادت کو تم سمجھ نہیں سکتے کہ ان کی عبادت کا طریقہ کیا ہے. وہ خالق و مالک ہی جانتے ہیں. یہ درختوں کا سایہ تم سمجھتے ہو، حقیقت میں یہ اپنے رب کے سامنے جھکتے نظر آتے ہیں. اور قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں اولم يروا الى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله. یہ درخت جو دائیں طرف یا بائیں طرف میول کرتے ہیں، ان کا جھکاؤ یہ نہ سمجھو کہ یہ جھکاؤ ہی ہے، یہ اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہوتے نظر آتے ہیں، لیکن تم اس بات کو سمجھتے نہیں. اللہ مالک الملک نے یہاں تک فرمایا أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ. کیا تم نے دیکھا نہیں ہے فضاؤں اور ہواؤں میں پرندے پر بچھا رہے ہیں، پر پھیلا رہے ہیں، تو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. کلن قد علم صلاته، ہر ایک کو پتا ہے کہ میری عبادت کیا ہے. کائنات کی ہر چیز کو ادراک ہے کہ میری نماز کیا ہے اور اللہ کی تسبیح میں نے کیسے کرنی ہے. لیکن جس کو اللہ نے عبادت کے لیے مسخر کیا ہے اس پہ جزا و سزا کا مسئلہ نہیں ہے. عبادت کی دوسری قسم عبادت بالاختیار والتخییر. اللہ نے اختیار دیا ہے تو کس کو؟ وَهِيَ لِذَوِي النُّطْقِ مِنَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ. جنوں کو اختیار دیا، انسانوں کو اختیار دیا. اگر عبادت کرو گے تو زندگی میں ان ثمرات کو دیکھ لو گے اور قیامت کے دن ان درجات کو حاصل کر سکو گے. اللہ مالک الملک فرماتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے انسانوں، اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور جس نے تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، اور یہ عبادت ہی تمہیں اللہ کے قریب کرنے والی ہے. یہ عبادت ہی تمہیں تقرب الہی نصیب کروائے گی. یہ عبادت ہی اس بات کا سبب ہے کہ تم متقی بن جاؤ. اور متقین کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے انعامات رکھے ہیں، جس کے بارے میں حدیث کے الفاظ ہیں لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ایسی نعمتیں نہ آج تک کسی آنکھ نے دیکھی ہے، نہ ان کا تذکرہ کسی کان نے سنا ہے، نہ اس کے بارے میں کسی کے دل میں خیال ہی آیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کے نصیبے میں فرما دے.
عبادت انسانوں کی ہو یا جنوں کی اس وقت تک قابل قبول نہیں جب تک اس میں دو شرطیں نہ پائی جائیں. الاخلاص للہ، وہ عبادت اللہ کے لیے کی جائے، اسی کو راضی کرنے کے لیے ادا کی جائے. وتجرید المتابعہ، وہ عبادت اس طریقے کے مطابق کی جائے جو طریقہ جو سریقہ اس پوری کائنات میں اعلی شخصیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے سکھا دیا. اس لیے قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. جو شخص یہ چاہتا ہے اپنی عبادت کے ذریعے اپنے رب کو راضی کر لے تو اس عبادت میں اس عمل میں کسی کی رضا کو شریک نہ کرے، وہ خالص اللہ کے لیے کرے، وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہی کوئی عمل کرے، کوئی بات کہے، کوئی سوچے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی صرف اسی عمل کو قبول فرماتے ہیں جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. صرف وہی عمل اللہ کے ہاں قابل قبول ہوتا ہے جو اسی کی رضا لینے کے لیے کیا جائے. یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کی قبولیت کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اور فرمایا نیت جب انسان کی خالص ہو جائے وہ عمل قبول بھی ہوتا ہے اور باعث برکت بھی بن جاتا ہے. چنانچہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس لیے جب بھی کوئی عمل کرنے لگتے تو فرمایا کرتے اللہم اجعلہ خالصا لوجہک الکریم ولا تجعلہ لأحد فیہ نصیبا. اللہ اے مالک الملک اس میرے عمل کو اپنی رضا کے لیے خالص فرما دے اور اس عمل میں کسی کا کوئی حصہ نہ رکھنا. اللہ ہماری نیتوں کو خالص فرمائے. اور دوسری شرط جس کے بغیر عبادت قبول نہیں ہوتی جب تک سنت کے مطابق نہ ہو، جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ذات کے اعتبار سے بھی پوری کائنات سے اعلیٰ، صفات کے اعتبار سے بھی پوری کائنات سے اعلیٰ، وہ اقوال کے اعتبار سے بھی پوری کائنات سے اعلیٰ ہے، اعمال مبارکہ بھی ان کے پوری کائنات سے ارفع اور اسما ہیں. ان اعمال کے مطابق ان اقوال کی روشنی میں جب تک انسان عبادت نہیں کرتا اس کی عبادت کو قبول نہیں کیا جاتا. چنانچہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی اس لیے فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. پوری کائنات کے لیے آئیڈیل نمونہ اگر کسی کو بنایا گیا ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اللہ مالک الملک سے دعا ہے اللہ ہماری نیتوں کو خالص فرمائے اور ہمیں سنت کے مطابق ہر عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عبادت اس کا انسانی زندگی پہ کیا اثر مرتب ہوتا ہے یہ ہر شخص کو پتا ہے کہ عبادت سے اللہ راضی ہوں گے اور اللہ جنت میں مقامات بلند کریں گے، درجات سے نوازیں گے. لیکن اسلام ایک جامع اور مکمل نظام ہے، وہ اس بات کی بھی نشاندہی کرتا ہے آخرت تو آخرت ہے، وہاں تو بلندیاں اور رفعتیں بندہ مومن کو ملیں گی. اس عبادت کی وجہ سے انسان کی دنیا بھی سنورتی ہے، اس عبادت کی وجہ سے انسان دنیا میں بھی انعامات حاصل کرتا ہے. صرف آخرت بہتر نہیں ہوتی اس میں تو کوئی دو رائے نہیں، لیکن انسان
جب قرآن و سنت کا مطالعہ کرتا ہے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے قیامت کو بلندیوں کا وعدہ کر رکھا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اپنے اس نیک بندے کو محروم نہیں کرتے۔ ان اللہ لا یضیع اجر من احسن عملا، جو اچھا عمل کرتا ہے مالک الملک اس کی قدردانی کرتے ہیں اور اس کو دنیا میں بھی نوازتے ہیں، اور آخرت کے لیے تو اس کے لیے بہت بڑے انعامات اللہ نے ذخیرہ کیے ہوئے ہیں۔ اللہ مالک الملک ہم سب کے نصیبے میں فرما دے۔ عبادت کے 3 پہلو ہیں، قولی عبادت، فعلی عبادت۔ فعلی عبادت کی 2 قسمیں ہیں، ظاہری اور باطنی۔ باطنی یہ ہے انسان کی نیت خوبصورت ہو، اس کا ارادہ اچھا ہو، اور ظاہری کیا ہے؟ روزہ رکھنا، نماز پڑھنا، حج کرنا۔ ہم بھی ترتیب اس کو بیان کرنا چاہیں گے۔ باطنی عبادت نیت ہے، ارادہ ہے، تخیلات ہیں، تفکرات ہیں، تصورات ہیں، ان سب کو اللہ کے حوالے کر دینا، ان کا رخ اللہ کی رضا کی طرف کر دینا، اسے آخرت تو بہتر ہوگی ہی ہوگی، اللہ دنیا میں بھی بہتریاں فرماتے ہیں۔ اس لیے معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا معاذ اخلص دینک یکفیک القلیل من العمل، اے معاذ اپنی نیت کو خالص کر لو، تھوڑا عمل دنیا میں عزت کے لیے کافی ہو جائے گا، تھوڑا عمل اخروی کامیابی کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اخلص دینک یکفیک القلیل من العمل، اپنی نیت کو خالص کر لو، یہ دنیا کی معمولی سی اشیاء تمہیں خوش کرنے کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ اخلص دینک یکفیک القلیل من العمل، نیت کو خالص کر لو، دنیا میں وہ مقام ملے گا جن کے پاس بہت کچھ ہوگا، ان کے نصیبے میں وہ مقام نہیں ہوگا جو تمہیں اللہ عطا کر دیں گے۔ رب عمل قلیل تکبرہ النیہ تعظمہ النیہ، بس اوقات عمل تو انسان کا چھوٹا ہوتا ہے، لیکن نیت کی خوبصورتی کی وجہ سے وہ پہاڑوں جتنا عمل نظر آتا ہے۔ ورب عمل کبیر تقللہ النیہ، اور بہت سارے اعمال بہت بڑے نظر آتے ہیں لیکن نیت کے فساد کی وجہ سے وہ عمل باطل ہوتے ہیں، اس لیے ان کا اثر دنیا میں ظاہر نہیں ہوتا۔ تھا یمن کے اندر ایک باغ صنعاء میں، اور باغ والے نے اللہ کی رحمت سمجھی اور مساکین کو محروم نہیں کیا کرتا تھا۔ جب اس کو اللہ کے پاس جانا ہوا، اس کی اولاد نے سوچا ہمارا باپ تو کیا کرتا تھا، مساکین کو ہی تقسیم کر دیتا۔ نیت میں فتور آ گیا، نیت میں فساد آیا۔ کیا ہوا؟ ابھی کچھ ہوا نہیں، کوئی مسکین آیا نہیں، کسی کو دھتکارا نہیں، نیت میں خلل آیا کہ میں مسکینوں کو کچھ نہیں کھانے دوں گا۔ قرآن اس نقشے کو کچھ یوں کھینچتا ہے، فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين۔ چپکے گھر سے نکلتے ہیں، جلدی کرو، اندھیرے میں باغ میں پہنچو، اور مسکینوں کی آمد سے قبل اس کا سارا پھل بیچ کے اپنے پاس مال جمع کر لو۔ نیت میں فتور آیا، فساد آیا، اس کا نتیجہ آخرت میں تو برا ہوگا، اللہ نے دنیا میں دکھا دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ